اور اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا، جہاں پر جیفری ایپسٹین کیس ایک ایسا کیس سامنے آیا ہے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نیندیں اڑا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے متنازع معاملات کے ساتھ اس کا نام جو ہے وہ جوڑا جاتا رہا ہے، اور اب یہ ایک اور ایسا سیکس اسکینڈل سامنے آیا ہے کہ جس سے ڈونلڈ ٹرمپ کو جوڑا جا رہا ہے۔ جیفری ایپسٹین سے ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا تعلق تھا اور اب یہ کیس کہاں جا رہا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اسد اللہ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سینئر جرنلسٹ ہیں، امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ یہ ایپسٹین کیس جو ہے یہ ہے کیا، اور کیوں اس کو امریکہ کا جو طاقتور ترین طبقہ ہے اس سے جوڑا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ایپسٹین کیس کے بارے میں آج کل تو خیر امریکہ میں بات ہی شاید اس پہ ہو رہی ہے اور باقی دنیا میں بھی اس کے اکارڈنگلی بات ہو رہی ہے۔ ایپسٹین نائنٹین نائنٹیز میں اور 2000 میں بلکہ آپ سمجھ لیں کہ لیٹ 80s ارلی 90s میں ایک ایسا کریکٹر ہے جو کہ بالکل زیرو سے سٹارٹ کرتا ہے اور بہت کم عرصے میں ایک بڑا بزنس مین یا آپ سمجھ لیں کہ بلینئر بن جاتا ہے، لیکن اس کے جو سکسیس کے ساتھ جو سٹوریز جڑی ہیں وہ کافی کویسچنیبل ہیں، جس میں آپ تو اس طرح کی جو سکسیس ہے اس پہ ہمیشہ کویسچن مارکس ہوتے ہیں، وہی کویسچن مارکس ہمیں اس پہ بھی نظر آتے ہیں، لیکن مینلی جب ایپسٹین نے ایک طاقتور طبقے سے جوڑا تو ایک تھیری تو یہ ہے کہ اسرائیلی ایجنٹ ہے، موساد کا ایجنٹ ہے، اور موساد نے اس کو مسلسل جو ہے وہ پیڈل کیا۔ تو ایک تھیری یہ ہے کہ موساد نے ایپسٹین کو اسی کام کے لیے یوز کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے تعلقات بنوانے میں ہیلپ آؤٹ کیا، کیونکہ کچھ ایسے بزنس مین جو کہ بہت شروع میں ایپسٹین سے جڑے اور جنہوں نے کنٹینیوسلی انویسٹمنٹس کی اس کی ایسی پروجیکٹس میں جو کہ شاید ہمیں نارمل بزنس سٹینڈرڈز پہ اس کو اگر ہم وے کریں تو ہمیں کبھی بھی سمجھ نہیں آتا کہ ایسے پروجیکٹس میں انویسٹمنٹس کیسے ہو سکتی ہیں جو کہ صرف ہوا میں ہو۔ اینی وے، سو ایپسٹین ایک کریکٹر وہاں سے ڈیولپ ہوا، لیکن اس کے بعد جو بڑے لوگوں سے لنکس تھے جس میں پوری دنیا کے لوگ شامل ہیں، آپ اس میں صرف امریکہ کے سینئر پولیٹیشینز کی بات نہیں کر رہے، امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ کی بات نہیں کر رہے، آپ اس میں مڈل ایسٹ کے کریکٹرز کی بھی بات کر رہے ہیں، آپ اس میں لندن کی رائل فیملی کی بھی بات کر رہے ہیں، انگلینڈ کی۔ تو آپ کو پورے کریکٹرز اس طرح کے ڈیولپ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے کریکٹرز کسی نہ کسی طرح سے ایپسٹین کے جو ان کا جزیرہ تھا جو کہ پرائیویٹ آئی لینڈ انہوں نے پرچیز کیا تھا، جس میں یہ ساری پارٹیز ان کی طرف سے تھرو کی جاتی تھیں، ان سب لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ اور ایک تھیری اس طرح کی بھی ہے اور کچھ خبریں اس طرح کی بھی گردش کر رہی ہیں، لیکن اگین ان ساری چیزوں کی ویریفیکیشن جو ہے وہ کافی مشکل اس لیے ہے کہ جب تک آفیشیلی ڈپارٹمنٹ آف جسٹس امریکہ میں ایسی کوئی چیز کنفرم نہیں کرتا تب تک ہم اس کو شاید لیکس کی بات کر سکتے ہیں، لیکس کی اویلیبلٹی کی بات کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان ساری جتنے بھی یہ پولیٹیشینز یا جتنے بھی جو انفلوئنشل لوگ تھے جو کہ ایپسٹین کے جزیرے پہ جاتے تھے، جن کو الیجڈلی کہا جاتا ہے کہ خواتین کے ساتھ ان کے جو ہے وہ انٹریکشنز شامل ہیں، ان کے کمروں کی ریکارڈنگز اویلیبل ہیں جن کے تھرو یہ سارے کے سارے لوگ بلیک میل ہوتے رہے ہیں، تو وہ ہنی ٹریپ والی تھیری جو ہے جس کو موساد کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے، ایک وہ تھیری اس کے بیک اینڈ پہ ہے۔ دوسری سائڈ سے اگر ہم بزنس انٹرسٹ میں دیکھتے ہیں تو کہاں تک چلتے چلتے اگر ہم امریکہ کے اس میں انفلوئنشل لوگوں کی بات کرتے ہیں تو بل کلنٹن کا نام اس میں جوڑا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بلینئرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بل گیٹس کا نام اس میں جوڑا جاتا ہے، سابق امریکی صدر براک اوباما کا نام اس میں ملتا ہے، اور ہیلری کلنٹن کا نام اس میں ہمیں ملتا ہے، اس کے بعد ٹرمپ کا نام اس میں ملتا ہے۔ تو یہ سارے انفلوئنشل لوگ جو ہیں وہ آپ کو اس لسٹ پہ نظر آتے ہیں جنہوں نے ایپسٹین کے ساتھ جن کے تعلقات تھے مختلف ادوار میں، کچھ کے لمبا عرصے کے لیے چلے، کچھ کے کم عرصے کے لیے چلے۔ اچھا، اب ایپسٹین سے ٹرمپ کا جو تعلق ہے وہ ابھی تک مکمل طور پر واضح نہیں ہوا، ظاہر ہے بہت ساری تصویریں بھی سامنے آئی ہیں، بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، ویڈیوز سامنے آئی ہیں، لیکن ٹرمپ جو ہے بہت ساری چیزوں کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ تو اب اصل تعلق کیا تھا اور کتنا تھا یہ تو ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ٹرمپ کو مئی میں اٹارنی جنرل نے بتایا تھا کہ جو ایپسٹین ڈاکیومنٹس ہیں اس میں ٹرمپ کا نام ہے، تو یہ ٹرمپ کے لیے کتنی خطرناک بات ہے؟ ٹرمپ کے جو تعلقات تھے وہ ایپسٹین کے ساتھ سم ویئر ان 2000 ارلی 2000 میں خراب ہوئے،
کچھ کے خیال میں یہ بزنس رائیولری تھی کہ کسی فلوریڈا کی پراپرٹی پہ کچھ ڈسپیوٹ ہوا. کچھ کے خیال میں یہ کہا گیا، خاص طور پہ صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ he did not behave accordingly in certain aspects in his party. So that's how it actually started. ٹرمپ کا نام اس لسٹ میں ہونا، ٹرمپ کو خود بھی اس بات کا پتا ہے اور ٹرمپ اس بات کو مانتے بھی ہیں. اور کسی پوائنٹ پہ اگر ہم کچھ انٹرویوز ان کے پرانے اٹھا کے دیکھتے ہیں تو انہوں نے کہا بھی کہ ایپسٹین ایک he's such a terrific guy، بہت زبردست آدمی ہے. لیکن اس کے بعد جب ان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، جو کہ ارلی 2000s میں ہوئے، 90s میں ان کے تعلقات بڑے اچھے رہے ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ وہ تقریباً ان کے پرائیویٹ جیٹ پہ، ایپسٹین کے پرائیویٹ جیٹ پہ ٹرمپ نے نیو یارک سے فلوریڈا کوئی 7 بار ٹریول کیا. اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹرمپ کی کلوزنس اور ان تعلقات کو تو سوشل اینگل سے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ موجود ہیں. اور یہ جو ایپسٹین کیس ہے اس کی تفصیلات جاری نہ کرنا، یہ ٹرمپ کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ آپ کا سوال یہ کہ ٹرمپ کے لیے کیا مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں، یا ٹرمپ کے لیے کیا یہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں؟ تو اس وقت جو لوکل پالیٹکس میں جب ہم بات کرتے ہیں 2019 میں جب اریسٹ کیا گیا ایپسٹین کو، تو تب بھی صدر ٹرمپ کی حکومت تھی، ان کا پہلا اقتدار کا دور جو تھا وہ چل رہا تھا. اور اس کے بعد جب ہم نے دوسری ٹرم دیکھی تو دوسری ٹرم میں درمیان میں ان کی آف کورس اریسٹ کے بعد ان کی خودکشی کی خبریں، اللیجڈلی خودکشی کی خبریں جو ہیں وہ کہی گئیں، اور اس پہ بھی اعتبار نہیں ہے. تو یہ سارا کیس انہوں نے بیلڈ کیا اپنی الیکشن کیمپین کے دوران، اور یہ کہا گیا کہ ایپسٹین کی فائلز جو ہیں وہ سامنے لے کے آئیں گے. یہ وہ فائلز ہیں جس میں ایپسٹین نے ہر جو ان کے ساتھ انڈیویجول کا تعلق تھا، اور جو سارے آفیشلز یا جو اسٹیٹ لیڈرز یا جو پولیٹیشنز ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی پارٹیز میں یا کہیں بھی جا رہے تھے، ان سب کا وہ ریکارڈ رکھتے تھے. یہ اس ریکارڈ کی بات ہو رہی ہے. تو جب وہ والا ریکارڈ صدر ٹرمپ نے اپنی کیمپین میں، الیکشن کیمپین میں کہا کہ وہ یہ پبلک کریں گے، تو ان کا جو سپورٹر بیس ہے ان کو اس بات کا انہوں نے یقین دلایا کہ اس میں کلنٹنز کا نام آتا ہے، اس میں اوباماز کا نام آتا ہے، اور اس میں ڈیپ اسٹیٹ جو کہ واشنگٹن ڈی سی کو، جس کو وہ سویمپ بھی کہتے ہیں، کہ ایک دلدل ہے جس میں ریسورسز سارے جا رہے ہیں، ان سب کے نام اس میں شامل ہیں، اور اس لیے یہ اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس لیے وہ آج تک پبلش نہیں ہو سکی. تو یہ ساری اپنی ہی ان کی کیمپین میں کہا گیا، جس کی بیس پہ انہوں نے یہ اپنی پوری کیمپین بلڈ کی. اب جب ان کا اپنا نام اس وقت بھی ان کو پتا ہوگا ڈیفینیٹلی کہ اس میں نام ہے، تو شاید ان کی طرف سے ایک پولیٹیکل سٹینڈ کے طور پہ یوز کیا گیا، جو کہ اس وقت تو یہی نظر آتا ہے. جب مئی میں ان کو یہ بتایا گیا ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی طرف سے، پیم بونڈی کی طرف سے، کہ ان کا جو ان فائلز میں اگر نام ہے، تو اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلیکٹنس بھی شروع ہوئی. کسی نہ کسی طرح سے ایک دن وہ کہتے ہیں کہ اس کو ریلیز کر دیا جائے گا، دوسرے دن کہا جاتا ہے کہ نہیں ریلیز کیا جائے گا. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے کہا جاتا ہے، تو اٹس ناٹ اباؤٹ ٹرمپ، اٹس اباؤٹ دا ہول ایڈمنسٹریشن، کہ کانفلکٹڈ ہمیں اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور اس کے بعد کوئی نیا ایشو کھڑا کیا جاتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ابھی تک ٹرمپ کے لیے یہاں پہ اگر ہم لوکل میڈیا میں دیکھیں تو کسی بھی طرح سے ان کو سپیس ملتی نظر نہیں آتی. مسلسل جو نیوز سائیکل ہے فار کوائٹ سم ڈیز ابھی تک ایپسٹین کی فائلز کی بات کر رہا ہے. اب ایک اور گروپ بھی سامنے آیا ہے، میگا گروپ. یہ میگا گروپ جو ہے یہ کیا ہے، کون لوگ اس میں شامل ہیں، کیسے بنا یہ گروپ، اور اس کا ایپسٹین کیس سے متعلق کیا مطالبہ ہے؟ دیکھیں، ٹرمپ ایک ایسا ہمارے پاس کیریکٹر ہیں اور ایسا نیشنلسٹک لیڈر ہے کہ ان کے تقریباً 30% کی جو بیس ہے ان کی امریکہ میں، جہاں ان کو زیادہ ووٹ پڑتا ہے، جو ایک کچھ لوگوں کے خیال میں اس کو کلٹ فالوئنگ بھی کہا جاتا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں، شاید وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ماگا ہے، فار ایگزامپل میک امریکہ گریٹ اگین کی جو موومنٹ ہے یا جو سلوگن ہے، اس سلوگن کے پیچھے بہت سے لوگ کھڑے ہیں، اور اس سلوگن کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان میں ایلون مسک کا نام بھی آتا ہے، اس میں ٹکر کارلسن کا نام بھی آتا ہے، اس میں اور بھی اسٹیو بینن کا نام اس میں آتا ہے، جے ڈی وینس اس میں آتے ہیں. سو کافی تگڑا گروپ ماگا کے اندر ایسا ہے جو چاہتا ہے کہ یہ پرومسز پورے کیے جائیں، یا یہ پرومسز پورے اگر نہیں ہوتے تو اگلے الیکشن میں، کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ صدر ٹرمپ کے لیے تو شاید یہ ایک ہی ٹرم ہے، اگلے 3 سال ہیں ان کے پاس، اور اس کے بعد تو وہ دوبارہ پریزیڈنشل ریس میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ 2 ٹرمز ان کی پوری ہو جائیں گی، اور ویسے بھی ایج فیکٹر بھی ہوگا اور دوسرے بہت سے فیکٹرز ہوں گے. لیکن ریپبلکنز کا ماگا جو ہے ود ان ریپبلکن پارٹی ایک ایسا تگڑا گروپ ہے جو اس وقت ریپبلکن پارٹی کو آلموسٹ کنٹرول کر رہا ہے، اور اگر ماگا نے اگلی پلاننگ میں ان فائلز سے بینیفٹ اٹھانا ہے تو وہ ان کے لیے بھی ایک ڈینٹ پڑتا نظر آتا ہے اس پوری ایکویشن میں.
اچھا، اب اگر ہم ذرا امریکہ کی سیاست کا انالیسس کریں، ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی کا انالیسس کریں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پر یہ جو دباؤ ہے، کیا وہ یہ جھیل پائیں گے؟ بالکل مجھے لگتا ہے کہ وہ جھیل پائیں گے اس دباؤ کو. ود ان دا پارٹی بھی ریزسٹنس ہے کہ اس کو ایشو کیا جائے، لیکن کنسیڈرنگ ٹرمپس پرسنالٹی اور خاص طور پہ کوئی نیا نیوز سائیکل جب آئے گا تو یہ بات دبے گی. لیکن دوسری سائڈ پہ بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریٹس ہیں تو وہ اس بات کو دبنے بھی نہیں دے رہے. لیکن ابھی بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ اس میں سے بھی نکل جائیں گے. ڈیمیج ہوگا اس کا، ان کی ریٹنگ ضرور گریں گی، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ڈیموکریٹس ان کے خلاف امپیچمنٹ کی مہم لے کے آ جائیں گے. اچھا، اب اس پورے معاملے میں ایک اور چیز سامنے آئی ہے، وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے براک اوباما پر الزام لگایا ہے کہ اوباما نے الیکشن جیتا تھا روس کی مدد سے. تو اس بات میں واقعی کوئی وزن ہے، یا پھر یہ کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت سارے جھوٹے بیانات آتے رہتے ہیں، اسی کی طرح یہ ایک جھوٹا بیان ہے، اور یہ صرف اور صرف ایپسٹین کیس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ بیان دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے؟ ان کو درمیان میں جو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے کئی ایسی چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں، جس میں یہاں تک ہے کہ انہوں نے سابق صدر براک اوباما پہ دوبارہ الیکشنز والا جو کیس ہے اس کو کہ رشیا نے ان کو ہیلپ کر کے الیکشنز جتوائے، اور ان کی مدد سے کسی نہ کسی طرح سے جو الیکشنز میں انٹرفیرنس ہوئی اس میں رشیا انوالو ہے، اور اس کی وجہ سے ان پہ ٹریزن کا کیس جو ہے وہ لگنا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈیفلیکشن اپیرنٹلی نظر آتی ہیں. اگر آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے چند قدم دیکھتے ہیں کہ یہ پوری سرکس جو ہے اس میں ہو کیا رہا ہے، تو آپ کو ضرور لگتا ہے کہ اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے صدر ٹرمپ ہر حربہ استعمال کریں گے، کر رہے ہیں. اور شاید اسی کانٹیکس میں آگے بھی جاتے ہوئے ٹرمپ کو اس کی کاسٹ، جس طرح میں نے پہلے کہا، پے ضرور کرنا پڑے گی، ان سینس کہ ان کی ریٹنگز نیچے جا سکتی ہیں، لیکن ان کی پریزیڈنسی اس سے ختم ہو جائے گی، یا ان کی پریزیڈنسی کے لیے کوئی ایسی مشکلات ہوں گی کہ وہ اپنا ایجنڈا آگے نہیں چلا سکیں گے. ایسا کچھ ہوتا اپیرنٹلی دکھائی نہیں دیتا، ایٹ لیسٹ ٹل دی مڈ ٹرم الیکشنز. اچھا، اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بالفرض ڈونلڈ ٹرمپ نے اوباما پر جو الزام لگایا ہے وہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر اوباما جو ہے ان کو کن نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو یہ جس ہم مفروضے پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جاتے ہیں، ثابت ہونے کے چانسز اتنے ہی ہیں جتنے جس طرح پاکستان میں، اگر میں پاکستان کی اس میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت سے کیسز ہم نے پالیٹیشنز پہ بنتے ہوئے دیکھے. اگر جنرلی کوئی کیس بن بھی جاتا ہے تو وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ سالوں کے بعد سائیکل جیسے ختم ہوتا ہے اور مہربانیاں شفٹ ہوتی ہیں، تو وہ نئی جو لاٹ ہوتی ہے وہ سارے کے سارے پرانے کیسز ان کے پرانے والوں کے بخشے جاتے ہیں اور نئی لاٹ پہ وہ شفٹ ہو جاتے ہیں. تو فرسٹ آف آل تو اوباما کے خلاف ایسا کوئی کیس ابھی تک یہ ڈسکس نہیں ہوا، اور کوئی کسی بھی قانونی ماہر کا اس بات پہ متفق ہوتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا ابھی تک. جتنا بھی میں نے اس سے ریلیٹڈ پڑھا ہے کہ ان پہ کوئی ایسا کیس بن سکتا ہے کہ ان پہ ٹریزن کا چارج لگ سکے گا. تو ہاں، ڈیفلیکشن کی جہاں تک ہم بات کر رہے تھے، بہت بڑی خبر ہے. آپ سابق صدر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انوالو تھا الیکشنز کی ریگنگ میں، اور اس کے ساتھ رشیا ملا ہوا تھا. کیس تو بہت بڑا ہے، لیکن اس کو پروف کرنا شاید بہت ہی مشکل ہوگا. کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جو پروف ہو سکے گا اور جو لیگل ٹرائل جو ہے اس کو سٹینڈ کر سکے گا کسی بھی صورت میں. لیکن فار دا ٹائم بینگ ٹائم ضرور اس سے گین ہو سکے.